بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلكم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله مولانا العظيم يولج الليل في النهار وہ رب وہ ہے، اللہ وہ ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وہ اللہ ہی ہے جو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ کبھی راتیں بڑی دن چھوٹے، جیسے آج کل رات جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے دن میں، آگے جا کے جنوری کے آخر میں فروری میں اللہ تعالیٰ کا نظام الٹ شروع ہو جائے گا، دن بڑا ہونا شروع ہو جائے گا، راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر سال کے کچھ دن آتے ہیں دن رات برابر ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ یہ کوئی کر رہا ہے تو وہ تبدیلی کر کے دکھائے، اس میں بھائی کیا کر کے دکھائے؟ تبدیلی کر کے دکھائے۔ دیکھو میری ایک بات سمجھیے، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور جو چیز نظر آنے والی مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ بظاہر اللہ بھی غیب میں، حقیقت میں اللہ بھی کیا ہے؟ غیب میں۔ اللہ بھی کہاں ہے؟ ہمیں نظر تو نہیں آ رہی۔ نظر آنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انسان۔ یہ جنات سے بھی زیادہ باصلاحیت ہے۔ جنات کے ہوائی جہاز اڑتے ہم نے نہیں دیکھے، ان کے بحری جہاز ہم نے نہیں دیکھے، ان کے روڈ سڑکیں ہم نے نہیں دیکھی۔ کائنات پہ یہ جو رنگ بھر رہا ہے یہ انسان بھر رہا ہے، جنات کی ہوگی ہم نے نہیں دیکھی۔ کیوں جی ایسا ہی ہے؟ اگر کسی کو مخلوق میں خدائی کا حق پہنچ سکتا ہوتا تو وہ انسان کو ہوتا۔ بھائی کس کو ہوتا؟ چونکہ سب سے زیادہ باصلاحیت، با اختیار، طاقتور مخلوق یہ ہے۔ لیکن ہم خود انسان ہیں، جب ہم اپنی کمزوریوں اور بے بسیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اپنا ضمیر کہتا ہے او تمہاری کدھر سے اوقات آئی خدا بننے کی؟ جب میں اور آپ، وہ انسان جو لوہے کو فضا میں اڑا دے، وہ اتنا کمزور ہے کہ جاتے جاتے پاؤں پھسلے تو 3 بازیاں لگ جائیں اس کی، جو خود اتنا کمزور ہے، اس کے مقابلے میں بھینس چلتے چلتے اس کی رسی کہیں درخت میں اٹک جائے تو وہ ساری زندگی وہ رسی چھڑا نہیں سکتی، وہیں مر جائے گی، وہ تو اتنی عاجز اور کمزور ہے۔ ساری مخلوق کے مقابلے میں خدائی کا حق جو پہنچتا ہے وہ انسان کو پہنچتا ہے۔ لیکن جب یہ انسان خود اپنے پر غور کرتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میں تو بالکل ہی محتاج اور کمزور ہوں، مجھے تو آج کے دنوں میں یوں جاتے جاتے اگر ٹھنڈی ہوا لگ جائے تو 8-10 دن پار ہے۔ کیوں جی ایسا ہے یا نہیں؟ اس کو ٹھنڈ لگ جائے تو یہ 10-15 دن یہ سنبھل نہیں سکتا،
تو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے. جب اس کے دائیں بائیں اتنی کمزوریاں ہیں، سمجھ آ گئی کہ جو خدائی کی طاقت ہے وہ مخلوق میں نہیں ہے، وہ مخلوق میں نہیں ہے، وہ ذات ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ اللہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری طاقتیں دی ہیں. اب یہ انسان اتنا طاقتور ہے، ذرا دن رات اس نظام کو تھوڑا تبدیل کر کے تو دیکھے، لیکن بھائی کسی کے بس کا کام نہیں ہے. صدیوں سے دن رات جس خطے میں جو چل رہا ہے، جو نظام الاوقات ہے، وہ صدیوں سے ویسے ہی چل رہا ہے. زمین و آسمان اور چاند اور سورج کی حرکت سے ویسا ہی چل رہا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. چاند اور سورج سے اللہ موسموں کو تبدیل کر رہے ہیں، رات اور دن کو لا رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کرۂ ارضی میں اگر اللہ تعالیٰ سورج کی طاقت اور شعاع نہ رکھے تو بھائی انسان جو ہے یہاں زندگی گزار لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس زمین کے موسم کو رہنے کے قابل اللہ تعالیٰ جن طاقتوں کے ذریعے بنا رہے ہیں، ان میں سے بہت بڑی طاقت جو ہے بھائی وہ کس کی؟ وہ سورج کی. فرمایا سخر الشمس والقمر، ہم نے سورج کو اور چاند کو تمہارے لیے کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا. کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے ایک طے شدہ وقت تک. ایسا نہیں کہ یہ ہمیشہ سے تھا، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ ہمیشہ چلتے رہیں گے. نہیں، ہم نے جب تک ان کو چلنے کی اجازت دی ہے چلیں گے، اور جب ہم چاہیں گے اس کو کیا کر دیں گے؟ اس کو روک دیں گے. یہ سارا کچھ کر کون رہا ہے؟ کل میں نے بھائی کتنی باتیں عرض کی تھی؟ 3. پہلی آئی تھی میں نے وَكَذَلِكَ النُّشُورَ پہ توجہ دلائی تھی. دوسری آئی تھی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پہ میں نے توجہ دلائی تھی. اور تیسری کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی، وہ یہ آگے. یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، وہی اللہ ہے، کر رہا ہے جو تمہارا رب ہے. لَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی بادشاہت ہے. ایسی بادشاہت ہے جس پر کبھی زوال نہیں آتا، جس پر کوئی ایسی بے نیاز ذات ہے کہ مخلوق کے ماننے یا نہ ماننے سے اس کی کبریائی اور خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. والذین تدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دون اللہ، غیر اللہ کو، ان 2 نمبر خداؤں کو. بھائی ذرا دیکھنا، ما یملکون من قطمیر، جو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. بھائی کمال نہیں کر دیا قرآن نے. کھجور کھانے کے بعد گٹھلی نکلتی ہے، آپ نے دیکھا اس پر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی اس کو بنا سکتا، نہ کوئی اس کو پیدا کر سکتا، کوئی اس کا مدعی نہیں ہے. جنہوں نے دعوے کیے خود مر کے مٹی ہو گئے. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو انسان اپنی داڑھی کے، اپنے بال سفید ہوتے نہیں روک سکتا، وہ پتر دے لے گا؟ کیوں بھائی؟ مرد کا جو مزاج ہے نا، یہ اس کے اختیار میں ہو کبھی اپنے بال سفید نہ ہونے دے. مرد کا جو، عورت کا جو اختیار ہے وہ اپنے حسن و جمال پر کبھی زوال نہ آنے دے. عورت کی فطرت ہے، فطرت ہے، اللہ نے صحیح بنائی ہے، غلط نہیں ہے. عورت اگر پوری دنیا کے خزانے لگا کر ساری زندگی اپنی جوانی کے حسن جمال کو باقی رکھ سکے تو رکھے گی.
آپ دیکھ لیجئے دنیا میں میک اپ کی کیا کیا بلائیں وجود میں آ گئی ہیں۔ ہم سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ جی یہ چیز کا استعمال جائز ہے کہ نہیں، ہم کہتے ہیں تمہارا ستیہ ناش یہ ہے کیا؟ یہ جو اوجڑی کا آگے والا حصہ ہے اس کو کاٹ کے بیچنا جائز ہے کہ نہیں؟ اب مجھے سمجھ نہ آئی، میں کہ یار کیا مسئلہ ہے یہ؟ جی جائز ہے کیا؟ نہیں جی، آگے والا حصہ جو ہے نا وہ گند سمیت بیچنا جائز ہے کہ نہیں؟ او بندہ خدا، یہ مسئلہ کیا مسئلہ، کیسے ضرورت پیش آ گئی؟ کہنے لگے جی بہت قیمتی ہے۔ کہ جی اچھا بہت قیمتی ہے، کس طرح قیمتی ہے؟ کہنے لگے جو آگے والا حصہ ہے یہ فلاں کریم میں استعمال ہوتا ہے، چائنا اس کو خریدتا ہے۔ اچھا وہ کس چیز کی کریم ہے؟ کہنے لگا جی وہ خواتین کے استعمال میں جو فلاں کریم آتی ہے اس میں یہ اعلیٰ ترین کریم بنتی ہے اس کی۔ اب انسان عورت جو ہے اپنے حسن و جمال پر کبھی زوال نہ آنے دے اگر اس کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ بھائی اس مزاج کو پورا کرنے کے لیے عورت اپنے کانوں میں، ناک میں، اپنے جسم میں، اگر کسی نوجوان بچے اور بیٹی کو کہہ دیا جائے تمہارے کان میں 4 سوراخ کرنے یا زیور ڈالنے کے لیے، وہ کہے گا جی 4 کی جگہ 6 کر لو، لاؤ صحیح، چونکہ اس کو زیور بہت پسند ہے۔ زیور کے نام پر اپنا جسم میں سوراخ کروانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ ناک میں کر دو، کان میں کر دو۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کو لگاؤ۔ مرد ہے، مرد کبھی بھی اپنے بال کو سفید ہونے نہ دے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے بال سفید ہوئے، اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوئے۔ سفید بال جب اپنی داڑھی میں دیکھ کے پریشان ہو گیا، میرے اللہ یہ کیا؟ حضرت جبریل سے پوچھا یہ میری داڑھی کو کیا ہو گیا، سفید بال آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل دوبارہ آئے کہ جی اللہ سے پوچھ کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے لیے شرف اور فضیلت اور بزرگی ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے ٹھنڈا سانس لیا، ہاں اگر میری داڑھی کے بال سفید ہونا میرے لیے شرف ہے، میرے لیے شرافت و کرامت ہے، تو اے اللہ میری عزت کو اور بڑھا۔ تو جو انسان اپنے بال سفید ہونے کو بچا نہ سکے وہ کہاں اختیار رکھ سکتا ہے؟ فرمایا ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قلعے جو ہے نا، یہ آج پڑھے، یہ شیر شاہ سوری کا قلعہ ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ رجیت سنگھ کا ہے جی، یہ فلاں کا ہے جی، اس کی دیواریں ایسی تھی، اس کی فلاں مرمرا کے پتہ نہیں کدھر گئے، آج نشان عبرت بنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ ان تدعوہم، اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر جتنے بھی 2 نمبر خدا ہے، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو گے، لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار کو سنیں گے نہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ لا يسمعوا دعاءکم، یہ بالکل نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یار اللہ کون سا جواب دیتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کون سا؟ استھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک بہت بڑے ہندو پنڈت آئے، بہت بڑے ہندو پنڈت آئے، انہوں نے کہا جی تم کیسے کہہ سکتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتے۔ استھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر ایک بات کی خبر لاکھوں لوگ دیں آپ کو، اس کو مان جاؤ گے؟ اس کو ماننا پڑے گا بھائی۔ ایک بات کی تصدیق 1 لاکھ بندہ کر رہا ہو تو اس کو ماننا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری، چونکہ اتنے لوگ کبھی بھی غلط بات پر جمع۔ اب اللہ ہماری سنتا ہے یا نہیں؟ ہر بندہ مومن کی زندگی میں ایسے واقعات خود اس کو
سمجھنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ میں جو اپنے دل میں مانگ کر گیا ہوں شام کو اللہ نے اس طرح پورا کر دیا ہے کہ میں اپنے پیسے اور صلاحیت پر اس کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اور بندہ خود میری زندگی میں بھی ایسے، ہر مسلمان کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں، ہر مسلمان کی زندگی میں کیا ہے؟ ایسے واقعات۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، کہنے لگا جی میں فلاں زندگی کی مشکل میں آیا، میں نے اللہ سے 4 دعائیں مانگی، اللہ سے 4 دعائیں مانگی، اور وہ زندگی کی اہم ترین دعائیں تھیں۔ کہنے لگا مفتی صاحب حیرت میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے میں میری 4 باتیں پوری کر دی۔ میری 4 باتیں کیا کر دی؟ کیوں بھائی آپ میں سے ہر کسی کے ساتھ زندگی میں ایسا ہوا کہ نہیں؟ ہر مسلمان کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو اس کے وجدان اور اندر سے یہ آواز نہ کہ یار یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو یوں لگا جیسے کوئی غیبی طاقت خود انگلی پکڑ کے کر رہی ہے، کوئی غیبی طاقت یہ خود کر رہی ہے۔ ابھی حج پر دوستوں نے ایسی ایسی باتیں سنائیں، ایسے ایسے کمزور لوگ بھی تھے بیچ میں کہ جی ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک صاحب وہاں حج پر آئے، انہوں نے کہا میں کاروباری صورتحال میری بہت اچھی تھی، اللہ نے بڑا کاروبار دیا تھا، کرونا آ گیا، اس سے پیچھے کچھ میرے کرائسس چل رہے تھے، میں خطرات میں تھا، کرونا آ گیا، کرونا نے میرا بالکل ہی کمر توڑ دی، میں دیوالیہ ہو گیا۔ بعد میں جو چیز میں بیچتا تھا عالمی مارکیٹ میں اس کا ریٹ گر گیا، اس نے کہا میں مٹی ہو گیا۔ کہا کہ مفتی صاحب یہ صورتحال بنی کہ رشتہ داروں میں کوئی قرض دینے والا بھی نہیں تھا، میں بالکل زیرو پر آ گیا، میں نے زیرو سے کام شروع کیا۔ کہ لگا سیالکوٹ میں ایک جگہ جب ہر چیزیں یہ چیز بیچ فلاں پلاٹ بیچ خالی ہو گیا، بالکل قرض چڑھ کے ساری پراپرٹی بیچ کے جان چھڑائی، تو پھر سیالکوٹ میں ایک جگہ صبح کو دال چاولوں کی ریڈی لگانا شروع کی۔ کہاں کروڑوں کے مالک، اب کیا لگانا شروع کی؟ دال چاولوں کی ریڈی لگانا شروع کی۔ کیا لگے ریڈی لگاتا تھا اور اتنا مل جاتا تھا کہ گھر کی دال روٹی چل جاتی تھی، کسی سے مانگنا نہیں پڑتا تھا۔ 21 گیا، 22 گیا، 23 گیا، 24 گیا۔ کہنے لگے ایک بندہ گزرتے انہوں نے کہا وہ نواز تو کدھر؟ تو ریڑھی پر آ گیا؟ اس نے کہا ہاں یار ریڑھی پر آ گیا۔ بہرحال میرے پاس گپ شپ لگا کے چلا گیا۔ اگلے دن آیا، انہوں نے کہا یار آپ مجھے مل تو رہے نہیں تھے، آپ نے 2016 میں مجھ سے ایک فلاں لین دین کیا تھا، میں نے کروڑوں کی فلاں چیز آپ سے خریدی تھی، اس میں حساب و کتاب میں ایک غلطی ہو گئی تھی اس طرح، اس میں آپ کا تقریباً 30 لاکھ میری طرف بنتا تھا۔ کتنا؟ میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا، لیکن میری بدبختی میں بھی اس کو دبا گیا۔ کل جب میں نے آپ کو ریڈی پہ دیکھا نا تو میرے ضمیر نے مجھے بڑا کہا کہ بدبخت، اس بیچارے سے تو ایک مسٹیک ہو گئی تھی، اس کو آج تک پتہ نہیں چلا، لیکن یہ اللہ کا بندہ ریڈی تک آ گیا۔ کہاں تک آ گیا؟ ریڈی تک آ گیا۔ کہنے لگا جی مجھے اس وقت چیک دے کے، پھر اس نے مجھے پرانی فائل سمجھائی کہ جی یوں سارا۔ کہنے لگا پھر بھی میرا باقی جی میرے ساتھ یہ لین دین تھا، لیکن میں تو بھول بھال گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھ سے مسٹیک ہوئی۔ وہ پیسے بھی دیے اور کہا یار تیرے حالات پلٹے، اگر مجھے اجازت دے تو میں تجھے کچھ مزید بھی دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار حالت تو میرے ایسے۔ کہنے لگا مجھے 50 لاکھ دے دیا اس نے، اس میں میرا بھی دے دیا، اضافہ بھی دے دیا۔ کہنے لگا گھر گیا، مالداری میں خیال آتا تھا حج کروں، لیکن تو میں نے گھر والی کو کہا کہ جو خدا وہ پیسے جن کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور اضافے کے ساتھ
چاولوں کی ریڑھی پر جو خدا وہ پیسے مجھ تک پہنچا سکتا ہے، چھوڑ ان دنوں پہلے حج کر کے آتے۔ کہنے لگا حج کی درخواستیں چل رہی تھی، حج کی درخواست دی، الحمدللہ یہاں اللہ سے مانگ کے جا رہے، ابھی بعد میں رابطے، کہنے لگا جی الحمدللہ جو کچھ اضافی پیسے تھے ان سے ایک اور دکان کا سلسلہ چلا، اللہ نے وہ بھی چلا دیا، انشاءاللہ سال 2 سال میں اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ بہرحال اب مجھے کہنے لگے کہ جی اس طرح کے یہ جو واقعہ ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ میں سے ہر کسی کی زندگی میں یہ ہے، ہر مسلمان کا وجدان اس بات کو نہیں مانتا اگر خارجی کوئی دلیل نہ ہو اللہ کے وجود پر۔ ایک مسلمان کے جو تنہائی کی دعائیں اور جو اندر کی جو کیفیات ہے وہی کافی ہے کہ ہمارا رب موجود ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا رب موجود ہے، ہمارا رب موجود ہے، ہماری ایسی ایسی بگڑیاں بناتا ہے، ہماری ایسی ایسی ناکامیوں کو وہ رب کامیابیوں میں بدلتا ہے کہ ہم ساری زندگی کی طاقت لگا کے بھی وہ کر نہیں سکتے تھے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن یہ سارے جن کو تم اللہ کا شریک کرو گے یہ اس شرک کا انکار کریں گے، یہ کہیں گے اللہ لوگوں نے ہمیں آپ کی خدائی میں شریک کیا، ہم نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا، ہم تو خود آپ کے بندے تھے، ہم تو خود کیا تھے؟ یہ اولیاء اللہ کے قبروں پر جو مزارات ہیں، یہ اللہ جو صحیح اللہ کے ولی ہے کیا کہیں گے؟ اللہ ہم تو آپ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ہماری کہاں حیثیت تھی، انہوں نے ہمیں حاجت روا بنایا تھا، ہم تو اللہ اپنی ضروریات کس سے مانگتے تھے؟ ہم تو آپ سے مانگتے تھے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، قرآن کہہ رہا ہے، خطاب حضور کو ہے، مراد امت ہے، اے مسلمانوں تمہیں اس باخبر ذات کی طرح ان باتوں کی کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ اللہ نے پورے رکوع میں جو جو اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں، لوگوں تمہیں یہ معلومات سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا، اللہ سے بڑھ کر تمہیں ان باتوں کی کوئی بھی معلومات نہیں دے سکتا کہ اللہ کے سامنے جب سارے غیر اللہ پیش ہوں گے یہ شرک کا کس طرح انکار کریں گے۔ تمہیں اس بات کی خبر کون دے رہا ہے؟ وہ ذات خبیر جس کو ہر بات کی بھائی کیا ہے؟ پوری پوری خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔